کیرالہ کی قانون ساز اسمبلی نے منگل کو ایک متفقہ قرارداد منظور کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت یکساں سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کے پولرائزنگ اقدام کو ترک کرے۔ وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے سیاسی طور پر نتیجہ خیز تحریک پیش کی جس کا فوری طور پر ان پرسنل لاز کے تحفظ پر اثر پڑتا ہے جو شادی، طلاق، وراثت اور اقلیتی برادری کے ارکان، خاص طور پر مسلمانوں، عیسائیوں اور خاص طور پر کیتھولک عیسائیوں کے پرسنل لا کو کنٹرول کرتا ہے۔ مسلمان اور عیسائی اور دوسری اقلیتیں ان قوانین کو ذاتی قوانین کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ مسٹر وجین نے کیرالہ اسمبلی میں اتفاق رائے بنانے کے لیے کانگریس کی قیادت میں متحدہ جمہوری محاذ اپوزیشن کی حمایت حاصل کی۔ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں اسمبلی میں غیر معمولی سیاسی اتفاق رائے اس وقت دیکھنے میں آیا جب حکمراں بائیں بازو کے جمہوری محاذ LDF اور UDF نے مرکز کے مسلم مخالف شہریتی ترمیمی قانون CAE کے قانون سازی کی مخالفت کرنے کے لیے متحد ہوئے تھے۔ مانو سمرتی کا نفاذ۔ مسٹر وجین نے کہا کہ BJP UCC لگانے کے بہانے سوسائٹی کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتی ہے اور لوگوں کی آزادی کو سلب کرنا چاہتی ہے۔ مسٹر وجین نے کہا کہ BJP مجوزہ UCC کو منوا سمرتی کے مطابق چالاکی سے ڈھالنے کی کوشش کی جو ایک قدیم ہندو ضابطہ ہے جو جابرانہ ذات پات کے نظام کی توثیق کرتا ہے اور خواتین کے لیے انتہائی معتصبانہ ہے۔ مسٹر وجین نے کہا کہ BJP نے UCC کے ہندوستانی دستور میں کیے گئے تصور پر عمل نہیں کیا جیسا کہ آئین کے ریاستی پالیسی کے ہدایتی اصول گائیڈنگ پرنسپلز میں مذکور ہیں۔ اس کے بجائے مسٹر وجین نے کہا BJP اور زعفرانی ٹولہ مل کر UCC کو قانون سازی کے بہانے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ شہریوں کو ایک سخت مبہم پسماندہ اور نظری درجہ بندی والے ذات پات کے نظام کے تحت غلام بنانے کے لیے ایک مشکوک قانون پاس کیا جا سکے اور نشاط و ثانیہ کے ذریعے شروع ہونے والی سماجی ترقی کو روکنے کی کوشش کی جا سکے۔ مسٹر وجین نے کہا کہ زعفرانی ٹولے کا مقصد جاگیرداری کو بحال کرنا ہے اور کہا کہ BJP ایک ہندو قوم پرست ریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 3 طلاق کو جرم قرار دینا، کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنا، اقلیتوں، دلتوں اور قبائل کے خلاف تشدد اور بغیر بحث کے CAA اور اس طرح کے دوسرے قوانین کو پارلیمنٹ کے ذریعے بلڈوز کرنا زعفرانی ٹولہ کے ایجنڈے حصے تھے۔ قبائلی حقوق کی نفی کرتا ہے UCC۔ مسٹر وجین نے نشاندہی کی کہ UCC شمال مشرقی ریاستوں میں قبائلی ترقی کے لیے قانونی خود مختار کونسلوں کو بیکار کر دے گا۔ مسٹر وجین نے کہا کہ اس سے دلتوں کو دی گئی خصوصی تحفظات ختم ہو جائیں گی۔ UCC ملک کو درپیش مسائل کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مسٹر وجین نے کہا کہ BJP شہریوں کے اپنی پسند کے مذہب پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے اور اسے تبلیغ کرنے اور ذاتی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کے بنیادی حق کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اسمبلی نے UCC کو نافذ کرنے کے لیے اختیار کیے گئے مرکز کے لہجے پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا اور اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ اس سے ملک ٹوٹ جائے گا۔ اس سے ہمارے ملک کی نسلی، لسانی اور مذہبی تنوع ختم ہو جائے گی۔ BJP نے قرارداد کی مذمت کی۔ BJP کے ریاستی صدر کے سریندرن نے کہا کہ حکمراں محاذ اور اپوزیشن نے معاشرے کے ایک خاص طبقے کو خوش کرنے اور اس کے ذریعے سیاسی فائدہ حاصل کرنے اور مذہبی پولرائزیشن پیدا کرنے کے لیے اسمبلی کا غلط استعمال کیا۔ مسٹر وجین نے متفقہ مشترکہ قانونی ضابطے پر قرارداد منظور کر کے اپنا اور ایوان کا مذاق اڑایا ہے جس پر پارلیمنٹ نے ابھی تک غور نہیں کیا ہے۔ بودویری سے بھی اختلاف کیا جنہوں نے حقیقی طور پر سیکولر ریاست بنانے کے لیے پیش خدمہ کے طور پر UCC کی حمایت کی تھی، اور BJP کے ریاستی صدر سریندرن نے کہا کہ کانگریس اور کمیونسٹوں نے ووٹ بینک کے سیاست کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کیرالہ اسمبلی میں ان کا کوئی بھی ممبر آف اسمبلی نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ BJP کا کوئی ممبر کیرالہ اسمبلی میں نہیں ہے۔ کیرالہ اسمبلی BJP اور LDF کا متفقہ طور پر کمیونسٹ کی قیادت میں حکومت کر رہی ہے۔ اس قرارداد کو UDF کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن نے پاس کیا۔ اپوزیشن کی طرف سے قرارداد میں ترمیم پیش کی تھی جس کو حکومت نے قبول کیا اور ترمیم کے ساتھ قرارداد پاس کی۔ اب تک اتنا ہی، آگے کسی اور ایشو کے ساتھ آپ کے حضور پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں البلاغ چینل، حق کا پیغام انسانیت کے نام۔